بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد عن انس رضی اللہ عنہ قال كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني۔ صبر کے متعلق ہم حدیث مبارکہ سماعت کر رہے ہیں۔ یہ حدیث جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے عظیم صحابی ابو طلحہ کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ ابو طلحہ انصاری ان کا ایک بڑا نام تھا، بڑے جلیل القدر صحابی، بڑے دلیر اور بہادر صحابی تھے، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ستیلے باپ ہیں۔ انس کے جو والد محترم تھے ان کا نام تھا مالک بن نصر۔ ان کی جو والدہ تھی ام سلیم، انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو انس بیان کرتے ہیں کان ابن لأبی طلحہ اشتکی، ابو طلحہ کا بیٹا بیمار تھا، اسے شکایت تھی بیماری کی، بیمار تھا، چھوٹا بچہ تھا، ابھی پیدا ہوا تھا تو بیمار تھا۔ فخرج ابو طلحہ کسی سفر میں نبی کریم کے ساتھ سفر جہاد میں گئے ہوئے تھے۔ قبض الصبی، اب بچہ فوت ہو گیا۔ فلما رجع ابو طلحہ، جب جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ واپس آئے، آ کر کے اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں ما فعل ابنی، میرے بیٹے کا کیا حال ہے، میرے بیٹے کا کیا بنا، کیونکہ بیمار چھوڑ کے گئے تھے۔ قالت ام سلیم وہی ام الصبی، ام سلیم کہتی ہیں جو اس بچے کی ماں بھی تھی، وہ اسکن ما کان، وہ پہلے سے بھی زیادہ سکون میں ہے۔ اللہ اکبر، بچہ تو فوت ہو گیا تھا، یہ ان کا توریہ الفاظ بولے انہوں نے، یعنی ظاہری کلام مراد نہیں ہے بلکہ اس کی جو متکلم کی نیت میں ہے، مطلب وہ تو پہلے سے زیادہ سکون، مطلب یہ تھا تو سکون میں، اب اس کو بیماری کا کوئی کیا ہے خدشہ، ڈر نہیں۔ فقربت الیہ العشاء، بیوی نے ام سلیم نے اپنے خاوند کے سامنے رات کا کھانا رکھا۔ عشاء کہتے ہیں رات کے کھانے کو، عین کے نیچے کسرہ ہو اس کا معنی ہوتا ہے نماز عشاء، یا عین کے اوپر فتح ہے تو اس کا معنی کیا ہے رات کا کھانا۔ فتح عشاء، انہوں نے رات کا کھانا کھایا۔ تو عشاء کا معنی ہوتا ہے رات کا کھانا کھانا۔ ثم اصاب منہا، پھر اپنی بیوی سے ملے بھی، مطلب جمع وغیرہ کیا انہوں نے جیسا کہ ہوتا ہے۔ فلما فرغ، جب وہ اس عمل سے فارغ ہوئے جماع سے، قالت، پہنچنا نہیں ہوتا جی ثم اصاب منہا، پھر وہ یہاں مراد جو ہے، ہاں یہاں مراد کا جمع کیا۔ فلما ثم اصاب منہا، اس سے ملے۔ فلما فرغ، جب فارغ ہوئے، قالت، ام سلیم کہنے لگی، شور کر رہی، وار الصبیہ، کہ بچے کو جا کر کے دفناؤ۔ وارا یہ واری کا معنی ہوتا ہے کہ چھپانا، مطلب کہ جا کے دفناؤ، چھوٹا بچہ تھا۔ فلما اصبح ابو طلحہ، جب ابو طلحہ نے صبح کی، اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم کے پاس تشریف لے آئے۔ اخبرہ، آ کر کے خبر دی نبی کریم علیہ السلام کو، سارا واقعہ بیان کیا۔ فقال، آپ نے پوچھا، اعرستم اللیلہ، کیا رات تم نے جمع کیا، آپس میں ملے؟ کہنے لگے ہاں جی۔ تو نبی کریم نے فرمایا اللہم بارک لہما، اللہ ان کے لیے برکت ڈال دے۔ فوالدت غلاما، اپنے وقت مقررہ پر، جیسے ہوتا ہے اس ام سلیم نے ایک بچہ جنم دیا۔ فقال علی ابو طلحہ، اب انس کہتے کہ مجھے ابو طلحہ نے کہا، احملہ حتی تأتی بہ النبی، اس بچے کو اٹھاؤ اور پھر نبی کریم کے پاس لے جاؤ۔
نبی کریم کی دعا قبول ہو گئی. وبعث معه بتمرات، اور ساتھ ان کو کچھ کھجوریں بھی دے دی گھٹی کے لیے کہ اس کو کیا کرنی ہے، نبی کریم کی گھٹی دلوانی. فقال، جب میں وہاں پہنچا تو رسول کریم نے مجھ سے پوچھا امعه شیء، کیا اس کے پاس کوئی چیز ہے کھجوریں وغیرہ؟ تو میں نعم تمرات، ان کے پاس کیا ہے، کھجوریں. اخذها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم نے کھجوریں لیں. فمازغها، کھجوروں کو چبایا. ثم اخذها من فیہ فجعل فی سبی، پھر آپ علیہ السلام نے اپنے منہ سے وہ کھجور جو چبائی تھی اس کو لیا اور بچے کے منہ میں ڈال دیا. ثم حنکہ، پھر اس بچے کو گھٹی دی. وسماہ عبد اللہ، اور اس بچے کا نام عبداللہ رکھا. متفق علیہ روایت ہے. وفی روایت البخاری، اور صحیح بخاری کی ایک الفاظ میں ہے، سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں قال رجل من الانصار، انصار کے ایک آدمی نے کہا فرأیت تسعۃ اولاد، کہ میں نے جس بچے کو نبی کریم نے گھٹی دی تھی نا، اس کے 9 بیٹے میں نے دیکھے. کلہم قد قرأ القرآن، سارے قاری قرآن تھے، سارے قرآن کے پڑھے ہوئے تھے. یعنی من اولاد عبداللہ المولود، جو بچہ پیدا ہوا تھا ابو طلحہ کا، اس کی اولاد میں سے آگے 9 بچے پیدا ہوئے، سارے کے سارے حافظ قرآن تھے نبی کریم کی برکت کی وجہ سے. وفی روایت المسلمین، اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے مات ابن لابی طلحہ من ام سلیم، کہ ابو طلحہ کا بیٹا جو ام سلیم سے پیدا ہوا تھا فوت ہو گیا. فقالت لأہلہا، اس نے اپنے اہل و عیال کو کہا کہ لا تحدثوا ابا طلحہ بابنہ، کہ تم نے ابو طلحہ کو ان کے بیٹے کے متعلق خبر نہیں دینی، جب وہ آئیں گے تم نے ان کے بارے میں آگاہ نہیں کرنا کہ ان کا بیٹا فوت ہو گیا. حتی اکون انا احدثہ، حتیٰ کہ میں خود ہی کہ کروں گی ان کو بیان کروں گی، آپ نے بیان نہیں کرنا. یہ ایک عورت کس طرح اپنے خاوند کے بارے میں یعنی ان کے سکون کا خیال رکھ رہی کہ سفر سے آئے ہیں، اچانک خبر نہیں دے رہی. وہ کیا ہے، منع کر رہی ہیں؟ اپنے اہل خانہ کو منع کر رہی. فجاء فقربت الیہ عشاء، ابو طلحہ آئے گھر میں. فقربت الیہ عشاء، انہوں نے رات کا کھانا ان کے قریب کیا، کھانا سامنے رکھا. اکل وشرب، ابو طلحہ نے کھانا کھایا، پانی پیا. ثم تصنعت له احسن ما كانت تصنع قبل ذلك، پھر ام سلیم اپنے خاوند کے لیے انہوں نے بناؤ سگار کیا بہت ہی خوبصورت، جیسا کہ پہلے اپنے خاوند کے لیے کیا کرتی تھی، تصنع بناؤ سگار کرتی تھی، یعنی ان کے پاس جانے کے لیے. فوقع بها، ابو طلحہ نے ان کے ساتھ جمع کیا، ان پہ واقع ہوئے. فلما ان رأت انه قد شبع، جب ام سلیم نے دیکھا کہ وہ سراب ہو گئے، واصاب منها، اور ان سے مل لیا ہے. قالت، کہنے لگی یا ابا طلحہ، اے ابو طلحہ، ارأیت، مجھے یہ بتلائیں، لو ان قوما اعاروا عاریتهم اہل بیت فطلبوا عاریتهم آلہم ایمنعوہم، اگر کوئی قوم، کچھ لوگ کوئی چیز ادھار دیں کسی گھر والوں کو اور پھر وہ اپنی ادھار چیز واپس طلب کر لیں، کیا ان کے لائق ہے کہ ان کو روکے، منع کرے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو ادھار چیز دیتا ہے، کوئی چیز ادھار دی ہے، اب وہ چیز واپس لینا چاہتے ہیں تو کیا گھر والے ان کو نہ دیں؟ واضح دیں، ان کی چیز دینی. انہوں نے کہا ہاں، کہ نہیں ایسا نہیں، ان کو بنتا نہیں، وہ نہ روکے ان کو. کہنے لگی فاحتسب ابنک، آپ بھی، آپ کا بیٹا اللہ نے آپ کو دیا تھا، امانت تھی، اب امانت واپس لے لی اللہ نے، ٹھیک ہے، آپ بھی اپنے بیٹے کے لیے کیا کریں، اللہ کے یہاں ثواب کی نیت رکھیں. وہ وفات پا گیا. اللہ اکبر، کیسی خاتون ہے، کیسی دنا خاتون ہے، کیسی صابرہ خاتون ہے، کس طرح اپنے خامن کے ساتھ انہوں نے معاملہ کیا. سفر سے آتے ہیں، کھانا کھلاتی ہے، پھر اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، اس کے بعد کیا خبر دیتی. اللہ. قال، راوی کہتے فغضب، بظاہر کہ ابو طلحہ غصے ہوئے. ثم قال، کہنے لگے ترکتنی حتی اذا تلتخت، تو نے مجھے اس طرح
گھر میں چھوڑے رکھا. جب میں اس کام سے لت پت ہو گیا, مطلب میں نے کیا آپ سے مل لیا, جمع کر لیا, ثم اخبرتنی بابنی, پھر میرے بیٹے کی وفات کے متعلق آپ مجھے آگاہ کر رہی, مجھے پہلے کیوں نہیں بتلایا؟ تو کہتے ہیں صبح ہوئی فانطلق حتی اتى رسول اللہ, وہ آئے نبی کریم کے پاس, اخبرہ بما کان, جو بھی رات کو واقعہ پیش آیا سارا بیان کر دیا. فقال رسول اللہ, اللہ کے نبی نے فرمایا, بارک اللہ فی لیلتکم, اللہ تمہاری شب میں, تمہاری رات میں برکت ڈال دے. مطلب اس جماع میں اللہ برکت ڈال دے, اللہ تم کو نعم البدل دے, جو بیٹا فوت ہوا ہے نا اس کے بدلے اور تم کو بیٹا دے. کہتے ہیں اپنی مدت پوری کر کے راوی کہتے ہیں فحملت, ام سلیم کو, والدہ کو حمل ہوا. کہتے ہیں کہ وکان وسلم فی سفر وہی معہ, اور رسول کریم سفر میں تھے اور ام سلیم بھی اس سفر میں ساتھ تھے, ابو طلحہ بھی ساتھ تھے, ام سلیم بھی ساتھ. اللہ اکبر, یعنی یہ دوسرا سفر جو تھا, ایک تو پہلا سفر تھا نا, آپ کا دوسرے سفر میں اللہ کے نبی کے ساتھ. وکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى المدینہ من سفر لا يتركه تروکا, اور رسول کریم جب مدینہ آتے تھے سفر سے تو اچانک وہ گھر میں رات کے وقت نہیں آتے تھے. فدنوا من المدینہ, اب نبی کریم کے مدینہ کے قریب آ گئے. فضربها المخاض, اب ام سلیم کو درد ذیل نے آ لیا, یہ بچے کی ڈلیوری کا وقت ہی تھا, قریب آ گیا. فاحتبس علیہ ابو طلحہ, اب ابو طلحہ کے ہیں وہاں رک گئے ام سلیم کے پاس, کہ اس کو کیا ہے, درد ہے. وانطلق رسول اللہ, اللہ کے نبی کیا ہے سفر سے آگے مدینہ چل دیے. کہتے ہیں ابو طلحہ نے کہا انک تعلم یا رب انہ یعجبنی ان اخرج مع رسول اللہ. کیسا پیار ہے ابو طلحہ کو اللہ کے نبی کے ساتھ. کہنے لگے اللہ تجھے پتہ ہے, تجھے معلوم ہے کہ مجھے یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں نبی کریم کے ساتھ سفر کروں, آپ کے ساتھ نکلوں. اذا خرج, جب نبی کریم نکلتے ہیں. وادخل معہ اذا دخل, اور آپ کے ساتھ داخل ہوں جب بھی وہ داخل ہوتے ہیں. لیکن اللہ احتبست بما ترى, لیکن میں کیا ہے یہاں درمیان میں رک گیا ہوں. اللہ کے نبی کیا ہے وہ چل دیے ہیں, میں چاہتا ہوں میں بھی کیا ہے نبی کریم کے ساتھ جاؤں مدینہ میں. تقول ام سلیم کہنے لگی ابو طلحہ ما اجد الذی کنت اجد, اب وہ مجھے تکلیف نہیں جو پہلے پہ تکلیف پا رہی درد کی. اب کیا کریں, ان سفر شروع کر دیں. آپ اس سفر, اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی ابو طلحہ کی, یعنی نبی کریم کو ساتھ ہی سفر شروع کر دی. فانطلقنا, تو ہم بھی کیا, ہم نے بھی سفر شروع کر دی. اب گھر پہنچے نا, وضربها المخاض حين قدم, جب دونوں کے مدینہ آئے نا پھر دوبارہ درد ذیل کے شروع ہو گئے. اللہ. فولدت غلاما, تو مدینہ میں آ کر کیا کیا انہوں نے, بچے کو جنم دیا. فقالت لی امی, میری والدہ نے کہا, انس لا يرضع احد, اس کو کوئی بچے کو دودھ نہیں پلائے گا, حتی تاخذ به الى رسول اللہ, اس کو صبح سویرے تم نے کیا کرنا, اللہ کے نبی کے پاس لے کے جانا. مطلب ان کو گھٹی سب سے پہلے کس کی ملے گی, اللہ کی, اس کو دودھ نہیں پلانا. فلما اصبح, جب صبح ہوئی, احتملتہ, میں نے اپنے بھائی کو اٹھایا. فانطلقت به الى رسول اللہ, میں اسے اللہ کے نبی کے پاس لے گیا. پھر سارا جو قصہ جو پیچھے آپ نے پڑھا ہے, رسول کریم نے کہا کھجوریں ہیں, آپ نے کھجور کو لے کر کے چبایا, اور پھر جو چبائی کھجور تھی اس کے منہ میں ڈالی, اور بچہ کیا ہے وہ چبانے لگ گیا, اور پھر آپ نے اس کو نام کے رکھا عبداللہ رکھا. یہ جو حدیث ہے, یہ جو واقعہ ہے, یہ ہمیں بہت ساری چیزیں آگاہ کرتا ہے, بہت ساری چیزوں سے ہمیں کہ روشناس کرتا ہے. سب سے پہلے تو سیدہ ام سلیم کی بارے میں بیان کرتا ہے کہ وہ بڑی صابرہ خاتون تھی, ان کا تو بڑا قیدا صبر تحمل. اور دوسرا یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاوند کے لیے یعنی بڑی ہی فرما بردار خاتون تھی, اپنے خاوند کے ساتھ جو ہے محبت پیار کرنے والی. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ خاوند کو اچانک خبر نہ دے. اگر کوئی بھی گھر میں ایمرجنسی واقعہ پیدا ہوتا ہے, خاوند کیا ہے وہ گھر میں نہیں تھا یا وہ سفر پہ تھا, گھر میں اچانک آتا ہے, اس کو اچانک خبر نہ بیان کرے, کیونکہ اس کو اچانک کوئی حادثہ لاحق ہو سکتا ہے. ان کی دنائی دیکھے ام سلیم کی, انہوں نے اچانک کیا ہے اپنے خاوند کو خبر نہیں دیا. آج کل ہماری خواتین کیا ہوتی, اچانک کیا خبر بیان کرتی, جیسے پریشانی کے لاحق ہوتی ہے. یہ بھی ثابت ہوا کہ
ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹا کے فوت ہوا پڑا ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اپنے خامند کو کیا کیا، کھانا کھلایا، ان کے ساتھ کیا ہے شباشی کی، اور اس طرح کرنا بھی جائز ہے۔ اگر ناجائز ہوتا تو اللہ کے نبی ان کو منع کر دیتے، یعنی اس طرح کرنا کیا ہے، جائز نہیں، تم نے کیوں کیا ہے، لیکن رسول کریم نے ان اس کے متعلق کوئی بیان نہیں کیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ عمل کرنا کہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ توریہ کے الفاظ بولنا جائز ہے۔ توریہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی خلاف حقیقت بات بیان کرنا، متکلم کی نیت میں اور ہے لیکن کیا ہے الفاظ اور بیان کرنا۔ جیسے انہوں نے کہا کہ بیٹا اب کیا بہت سکون میں ہے، مطلب ان کا یہ کیا تھا، وہ تو فوت ہو گیا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کے پاس جا کر کے ان سے گھٹی دلوانا جائز ہے۔ بظاہر ہے کہ نبی کریم سب سے بڑے عظیم تھے، اور بچوں کو جو بچہ پیدا ہوا ہے آپ سے کہ گھٹی دلوائیے۔ یہ بھی حدیث سے معلوم ہوا کہ کھجور کے ساتھ گھٹی دینا یہ جائز ہے، بہترین چیز ہے کھجور، چاہے جا کے ہم کیا ہے اور چینی وغیرہ لیں تو بہترین چیز کیا ہے، فطرت کے مطابق کھجور کے ساتھ گھٹی دے سکتے ہیں۔ یہ بھی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے دن ہی بچے کا نام رکھا جا سکتا ہے۔ ویسے تو آتا ہے نا بچہ 7 سال کا ہو اس کا نام رکھیں، اور اسی طرح اس کا عقیقہ کریں، تو پہلے دن بھی نام رکھا جا سکتا ہے، بلکہ پیدائش سے پہلے بھی نام رکھنا جائز ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جیسا کہ یحییٰ کا نام جو زکریا نے اللہ نے پہلے نام بتا دیا، تو اس طرح نام رکھنا یہ جائز ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ عبداللہ اور عبد الرحمن اچھے ناموں میں سے نام ہے۔ رسول کریم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے ہاں محبوب نام کے عبداللہ اور عبد الرحمن، انبیاء کے نام رکھ لیں یا اللہ کے جو نام ہیں ان پہ ناموں پہ رکھیں، یہ بہترین ہے، اچھا ہے، اس میں کوئی والی بات نہیں ہے۔ یہ بھی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت خامند کے لیے بن سنور سکتی ہے، بنا و سگار کر سکتی ہے، اس میں کوئی والی بات نہیں ہے۔ جب ملنا ہو تو عورت کیا ہے اس کے لیے تسنع اور یہ جو ہے میک اپ وغیرہ ہے وہ کر سکتی ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا اس حدیث سے کہ کسی کے لیے دعائے خیر کرنا جائز ہے، جیسے اللہ کے نبی نے برکت کی دعا دے دی، بارک اللہ فی لیلتکم، اس قسم کی دعا کرنا جائز ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ خواتین بھی سفر پہ جا سکتی ہیں، جیسا کہ ام سلیم بھی کیا تھی، سفر میں گئی تھی، تو اللہ کے نبی بھی اپنے ازواج مطہرات کو سفر میں لے جایا کرتے تھے، بلکہ قرآن اندازی کرتے تھے، قرآن اندازی جس کا نام آتا تھا اس کو سفر میں لے جاتے تھے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ابو طلحہ عظیم صحابی تھے، اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی، کیونکہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے تھے سفر و حضر میں، تو وہ پیچھے نہیں رہنا چاہتے تھے، تو یہ نیک لوگوں کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں ان کو فوراً دعا کیا کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ خواتین کو درد ذیل یہ لگنا کہ اللہ کی طرف سے ہے، درد ذیل کا اٹھنا یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، عورت کی فطرتی چیز ہے، یہ آ جاتی ہے، اس میں عورت کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جیسا کہ ام سلیم نے کیا ہے، صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس قسم کے واقعات جب لاحق ہوں، بچہ فوت ہو گیا ہے تو صبر کا مظاہرہ کر دیں، جیسے کہ ابو طلحہ نے کیا ہے، صبر کا مظاہرہ کیا، خبر پہنچی ہے انہوں نے کیا ہے، صبر کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث ام سلیم کی قوت صبر پر بہترین دلیل ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان صحابہ اور کی نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اللہ کے اس کا بہت بڑا قیام ملے گا، اجر و ثواب ملے گا۔ ایک حدیث اور پڑھ لے۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه۔ جی، جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے لیس الشدید بالسرعہ، کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو دوسرے کو بچھاڑ دیتا ہے۔ شدید کا معنی کیا ہے؟ قوت والا، طاقت والا، طاقتور۔ سرعہ کا معنی کہتا ہے دوسرے کو بچھاڑ دینا، دوسرے کان لگا دینا، دوسرے کو کیا ہے نیچا کر دینا۔ پہلوان وہ نہیں ہے، انما الشدید، پہلوان تو وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب،
کہ جو غصے کے وقت کا کرتا ہے اپنے نفس پر کنٹرول پاتا ہے، تو یہ بہترین پہلوان وہ ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ غصے کے وقت اپنے آپ پہ کنٹرول پائے۔ غصے کے وقت کیا کرے؟ اپنے نفس پر کنٹرول پانا یہ بہترین انسان کے لیے کیا ہے؟ یہ ہتھیار ہے، اور یہ اصل میں یہی پہلوان ہے۔ اب نفس پہ کنٹرول کس طرح کرنا ہے؟ اس کی صورتیں کیا ہیں؟ یا تو کیا کر لے، وہ تعوذ پڑھ لے، جب غصہ آیا ہوا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، غصہ کنٹرول ہو جائے گا۔ یا پھر حدیث میں آتا ہے اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اس سے کیا ہوگا؟ انسان غصے سے نکل سکتا ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے وہ وضو کر لے، اس سے کیا ہوگا؟ غصہ کیا اس کا جاتا رہے گا۔ تو یہ کچھ طریقے ہیں جس سے انسان کا غصہ کیا ہو سکتا ہے؟ کنٹرول آ سکتا ہے، اور وہ صبر اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس موقع پر غصے میں بے صبری کا مظاہرہ کرنا بہت سارے نقصانات کر سکتا ہے، اس سے انسان کو بچایا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث ہمیں غصے کے وقت صبر کا مظاہرے کرنے کی تلقین کرتی ہے کہ ہم غصے کو کیا کریں؟ کنٹرول کریں۔ اگلی حدیث میں بھی اسی طرح اشارہ ہے۔ سلیمان بن سرد کہتے ہیں کنت جالسا مع النبی، میں ایک مرتبہ نبی کریم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ورجلان یستبان، دو آدمی آپس میں لڑ پڑے، آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کیا انہوں نے۔ واحدہم قد احمر وجہہ، ان میں سے ایک شخص کیا ہے؟ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، وانتفخت اوداجہ، اور اس کی رگیں پھول چکی تھی۔ جیسے کہ ہوتا ہے نا غصے میں آدمی کا رنگ سرخ ہے اور ان کی گردن کیا ہے؟ جو کہ رگیں کیا ہیں؟ پھول گئیں۔ فقال رسول اللہ، اس موقع پر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا انی لاعلم کلمۃ، میں ایک بات جانتا ہوں، لو قالہا، اگر یہ کہ وہ بات کہہ لے، لذہب عنہ ما یجد، جو بھی یہ غصہ پا رہا ہے غصہ جا سکتا ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر یہ غصے کے موقع پر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، ذہب منہ ما یجد، جو بھی غصہ پا رہا ہے غصہ جا سکتا ہے۔ فقالوا لہ، لوگوں نے جا کے اس کو کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ آپ کیا پڑھ لیں؟ اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ اس آدمی کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے پاگل سمجھتے ہیں، یعنی اس قسم کا اس نے الفاظ بولے کہ آپ مجھے پاگل سمجھتے ہیں، میں کہ یہ الفاظ پڑھوں؟ تو کہتے ہیں کہ وہ یا تو کیا بدو تھا یا پھر وہ منافق انسان تھا۔ اس نے باقی صحابہ تو کیا تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان پر فوراً کیا کرتے تھے؟ عمل پیرا ہوتا تھا، لیکن اس نے کیا کہ اس قسم کے الفاظ بولے۔ تو بہرحال یہ حدیث ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ اگر ہمیں کوئی غصہ آ جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اس سے ثابت ہوا کہ رسول کریم کے زمانے میں لوگ آپس میں لڑ پڑتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام ان کو پیار سے کیا کرتے تھے؟ سمجھایا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک بہترین اصول اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے، ہمیں غصے کے وقت کنٹرول